تم عید مناؤ اچھے سے، کوئی بھی کسر نہ چھوڑو تم، ہم لوگ منائیں گے کیسے، اب فکر ہماری چھوڑو تم۔ جب فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان مایوس ہو گئے مسلم حکمرانوں سے کہ کوئی بھی حاکم ہمارے حق میں تلوار اٹھانے کے لیے، اسلحہ اٹھانے کے لیے، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس وقت رو رو کر یہ باتیں کرنے لگے، یہ جملے کہنے لگے۔ کتاب الفتن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں مختلف بشارتیں سنا دی، خوشخبریاں دنیا کے اندر سنا دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلتیں بیان کر دی، خاص طور پر غزوہ ہند کی ہندوستان کے مقابلے میں جنگ کی بشارت سنا دی۔ ان تمام بشارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خواہش یہ ہے کہ مسلمان سارے کے سارے علماء کرام، سارے کے سارے طلباء کرام، سارے کے سارے مسلمان، سارے کی ساری عوام اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بن جائے، جہاد کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اپنا اسلحہ اٹھا لے، اسلحہ تیار کر لے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دے، اپنی دولت کو بھی قربان کر دے۔ لیکن آج کا مسلمان 100 سال سے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے، آج کا مسلمان 100 سال سے یہ رٹ لگا رہا ہے، آج کا مسلمان اور اسی طرح مسلم حکمران، مسلم ممالک کے حکمران بار بار یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے سے فتح کریں گے، ہم کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے سے آزاد کریں گے، ہم فلسطین کو مذاکرات کے ذریعے سے آزاد کریں گے، بیت المقدس کو ہم مذاکرات کے ذریعے سے آزاد کریں گے، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کو مذاکرات کے ذریعے سے ختم کریں گے، یہودیوں کو ہم مذاکرات کے ذریعے سے ظلم و ستم سے باہر رکھیں گے۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا، یہ کافر ایسے لوگ ہیں، یہ یہودی ایسے لوگ ہیں، یہ مشرکین ایسے لوگ ہیں، جب یہ ظلم پر اترتے ہیں اس وقت تک ظلم ختم نہیں کرتے جب تک مسلمان کے مقابلے میں اسلحہ اٹھا کر نہ آ جائے۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کی مٹھی بھر فوج نے صرف آنکھیں دکھائی، حملہ نہیں کیا۔ یہ جو تھوڑا بہت حملہ تھا یہ کوئی حملہ نہیں تھا، گویا کہ پاکستانی فوج نے ہندوستانی فوج کو آنکھیں دکھائی۔ ان آنکھوں سے ہندوستان کی فوج بھی ڈر گئی، امریکہ کی فوج بھی ڈر گئی، دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور کفریہ طاقتیں ڈر گئی۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار بیان فرماتے ہیں، او میرے بندو، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، آخر زمانے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والوں، یہ کافروں کی عادت ہے، یہ طریقہ ہے کہ یہ اس وقت تک ظلم سے باز نہیں آتے جب تک مسلمان ایمان والے اسلحہ اٹھا کر ان کے مقابلے میں نہ آئے۔ جب یہ ایمان والے، یہ مسلمان ان کافروں کو، کفریہ طاقتوں کو آنکھیں نہ دکھائیں، مسلمان جیسے ہی ان کو اپنی آنکھیں دکھاتے ہیں، اسلحہ اٹھا کر ان کے سامنے آتے ہیں، اکثر طور پر مسلمانوں کو اسلحہ استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور معافیا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی فوج اسلحہ اٹھا کر ہندوستانی فوج کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، بھارتی فوج نے، انڈیا کی فوج نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، پاکستانی فوج کے ہاتھوں میں صرف اسلحہ کو دیکھا اور ڈر گئے اور بھاگ گئے اور معافیا مانگنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔
اسی چیز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا کہ جب تک مسلمان اسلحہ نہیں اٹھائیں گے کافروں کے مقابلے میں اس وقت تک مسلمانوں کو عزت نہیں مل سکتی. مسلمانوں کی عزت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. یہی وجہ ہے کہ 100 سال ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر مسلمان ظلم و ستم کے اندر تڑپ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو فلسطین کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے, عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے, کمزور مسلمانوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. فلسطینی مسلمان بار بار اپنے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, مسلم ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت مسلم ممالک کے حکمرانوں کو غیرت آئے گی اور کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پر ہونے والے مظالم کو ختم کریں گے. جب فلسطین کے مسلمان دیکھ دیکھ کے تھک گئے اور انہیں کوئی فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اسلحہ اٹھانے والا کوئی حاکم نظر نہیں آیا, کوئی مسلمان نظر نہیں آیا, تو فلسطینی عوام کہنے لگی تم عید مناؤ اچھے سے, کوئی بھی کسر نہ چھوڑو, تم عید مناؤ اچھے سے, کوئی بھی کسر نہ چھوڑو تم. ہم لوگ منائیں گے کیسے, اب فکر ہماری چھوڑو تم. ہم لوگ منائیں گے کیسے, اب فکر ہماری چھوڑو تم. تم لوگ نئے کپڑے پہنو, ہم سرخ لباس پہنیں گے. تم لوگ نئے کپڑے پہنو, ہم سرخ لباس پہنیں گے. پانی سے وضو تم کر لینا, ہم خون سے اپنے کر لیں گے. پانی سے وضو تم کر لینا, ہم خون سے اپنے کر لیں گے. تم کرنا نماز عید ادا, تم کرنا نماز عید ادا, ہم لوگ جنازے پڑھ لیں گے. تم عید مناؤ اچھے سے, کوئی بھی کسر نہ چھوڑو تم. ہم لوگ منائیں گے کیسے, اب فکر ہماری چھوڑو تم. جب فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان مایوس ہو گئے مسلم حکمرانوں سے کہ کوئی بھی حاکم ہمارے حق میں تلوار اٹھانے کے لیے, اسلحہ اٹھانے کے لیے, کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اس وقت رو رو کر یہ باتیں کرنے لگے, یہ جملے کہنے لگے. کتاب الفتن میں امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ ہند کے متعلق بیان فرمایا. عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, وَذَكَرَ الْهِنْدَ فَقَالَ لَيَعْزُوَنَّ الْهِنْدَ لَكُمْ جَيْشٌ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے غزوے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کے مقابلے میں تمہارا ایک جیش اور ایک لشکر, کہ ہندوستان کے مقابلے میں تمہارا ایک لشکر جنگ کرے گا. یفتح اللہ علیہم حتی یأتوا بملوکہم مولین بالسلاسل. ایک لشکر ہندوستان کے مقابلے میں جنگ کرے گا, ایک لشکر ہندوستان کے مقابلے میں اپنا اسلحہ اٹھا کر ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کرے گا. یفتح اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا فرما دیں گے. حتی یأتوا بملوکہم
مغللین بالسلاسل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لشکر جنگ کرتے کرتے ہندوستان کے بڑے بڑے سرداروں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو زنجیروں کے اندر باندھ کر لے آئیں گے، زنجیروں کے اندر کڑ کے لے آئیں گے۔ یغفر اللہ ذنوبہم، اس لشکر کے غزوہ ہند میں شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پورے کے پورے لشکر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔